اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ قصص آیت نمبر 63 سے ہے 63 ہو گئی تھی بلکہ نہیں، یہ 68 سے ہے 68 سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تسلسل ہے پچھلی آیت کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کفار پر تمام حجتیں تمام ہو جائیں گی، ان سے کہا جائے گا جاؤ جن جن کو پکارتے تھے ان کو آواز دو، اور وہ آوازیں دیں گے، آگے سے انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اور پھر ان کے منہ، اللہ نے کہا کہ ان کے پاس ہر تدبیر، ہر بات، ہر دلیل ان کے منہ سے گم ہو جائے گی، خاموشی ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم جو ہے ان کا حساب پھر سخت لیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا تھا کہ جو اپنی ان آیتوں کو سن کر توبہ کر لے، توحید پر آ جائے، عمل صالحہ کرے، تو ممکن ہے کہ اللہ اس کو فلاح پانے والوں میں شامل کر لے۔ اچھا جی، اب عقیدے سے متعلق آیت ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَرَبُّكَ، اور تمہارا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یخلق، وہ تخلیق کرتا ہے، ما یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے۔ اللہ نے جس کو تخلیق کیا، پرفیکٹ اینڈ بیلنس تخلیق کیا۔ کسی تخلیق میں ایک ذرہ برابر بھی جھول یا ایک ذرہ برابر بھی جو ہے نا وہ کمی کوتاہی نہیں ہے۔ اللہ کی تخلیق ایسی ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے تخلیق کر گیا۔ اچھا جی، وَيَخْتَارُ، اور وہی مختار کل ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے جی، تمام اختیارات اس کے پاس ہیں جی۔ ما کانا، اور نہیں ہے، لہم الخیارہ، کسی اور کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں۔ سارے اختیارات، سارے فیصلے، سارا کا سارا بادشاہت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، تم میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی، بہت بلند ہے، اما یشرکون، ہر اس شرک سے جو لوگ اس سے کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ اللہ کو مختار کل چھوڑ کر اوروں کو بھی مختار کل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دے سکتا ہے، یہ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ایسا کرنے والے وہ اللہ کے اختیار میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں شرک جیسا عظیم گناہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَرَبُّكَ، اور اے نبی آپ کا رب، یعلم، خوب جانتا ہے، ما تُكِنُّ، جو ہے، صدورہم، تمہارے سینوں میں چھپا ہوا، جو تم اپنے سینوں میں چھپا لیتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وما یعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ جو تم بولتے ہو وہ سنتا ہے، جو تم نہیں بولتے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہاں جی، وَهُوَ اللَّهُ، اللہ ہی وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہ الحمد، سب کی سب تعریفیں اس کے لیے، فی الاولی، پہلے دن سے، والآخرہ، آخرت کے دن تک۔ جب تک اس اللہ نے دنیا کو تخلیق کیا، اس سے بھی پہلے دن سے لے کر اول آخر قیامت کے دن تک اگر کوئی تعریف کے قابل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس رب کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق اور کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، وہ بالکل وحدہ لا شریک ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، سارے فیصلے وہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب نے اس کی طرف آنا ہے۔ سب فیصلے اللہ کے پاس ہیں، ہر قسم کا اختیار، ہر قسم کے فیصلے ان کا مالک، ان کو نافذ کرنے والا وہ رب ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ دینا چاہے تو وہ روک لے، اور کوئی ایسا نہیں کہ اللہ روک لے تو وہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر سکے، ایسا کوئی نہیں۔ اچھا جی، پھر اللہ نے ایک اور مثال دی ہے جی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیں کیا تم لوگ،
نہیں دیکھتے ان جعل اللہ کہ اگر اللہ بنا دے علیکم اللیلہ تم پر رات کو سرمدن ہمیشہ طویل لمبی برقرار، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ اگر اللہ تمہارے لیے رات کو لمبا کر دے، کتنا لمبا کر دے؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی اللہ اگر سورج نہ نکالنا چاہے نا کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ ابھی آپ سنیں گے اللہ نے کہا اگر اللہ تم پر رات کو اتنا لمبا کر دے کہ قیامت کے دن تک رات آ جائے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون ہے، یاتیکم جو تمہارے اوپر لے آئے، بدیاء روشنی یعنی کہ سورج۔ اگر اللہ سورج کو منع کر دے کل تو نے طلوع نہیں ہونا اور قیامت تک طلوع نہیں ہونا، کوئی ایسا نہیں جو اس سورج کو کیا کر سکے، طلوع کر سکے، روشنی کر سکے۔ افلا تسمعون، تمہیں کیا ہو گیا، تم سنتے نہیں ہو، سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ کر اوروں کی کیوں طرف جا کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہو۔ پھر اسی کا الٹ کہا کل ارأیتم، اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دیں کیا تم نہیں دیکھتے ان جعل اللہ کہ جب اگر اللہ بنا دے علیکم النہار تم پر دن کو سرمدن ہمیشہ، اگر اللہ تم پر دن کر دے اور سورج کو حکم دے کہ وہ غروب ہی نہ ہو، ہمیشہ تمہارے اوپر دن رہے، ٹھیک ہے، الی یوم القیامہ، کب تک جی؟ قیامت تک ہی دن رہے۔ پیچھے رب نے کہا اللہ اگر رات کر دے قیامت تک تب بھی کوئی دن نہیں لا سکتا، اور اب اللہ نے کہا کہ اب اللہ اگر قیامت تک دن کر دے، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا، یاتیکم باللیل جو تم پر رات لے آئے۔ اگر اللہ سورج نافذ کر دے اور اس کو قیامت تک چمکتاتا ہوا دن تمہارے اوپر کر دے، اللہ کے سوا کون ہے جو اس سورج کو غروب کر کر تمہارے اوپر رات لے آئے؟ اور پھر کیا ہو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات کو سکون کر دو۔ کتنی بڑی نعمت ہے تھی، اگر رات نہ ہوتی، ٹھیک ہے، تو رب نے کہا تم سو ہی نہ سکتے، سکون ہی نہ کر پاتے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ، اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے دن بھی رکھ دیا اور رات بھی رکھ دی۔ یہاں پر لِتَسْكُنُوا کا مطلب کا ضمیر جو ہے وہ رات سے حوالے سے ہے، اور من فضلہ کا ضمیر وہ دن کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر دن کر دے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دن تمہارے لیے کرتا ہے تاکہ تم اس کے اندر کام کر سکو، اور رات تم پر کرتا ہے لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم اس میں سکون کر سکو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تم پر اس نے نعمت اس لیے اتاری وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ دیکھیں جی اگر دنیا میں ایسا ہوتا کہ ساری دنیا میں ایک دن ہوتا اور ساری دنیا میں اگلے دن کیا ہوتی، رات ہوتی، تو کتنا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ابھی یہاں رات ہے نا، مثال کے طور پر اب اس دنیا کے دوسری طرف ہے نا، اس وقت کیا ہے جی، ہمیں وہاں پہ دن ہے، اب کل کیا ہوگا، رات۔ اللہ نے کہا اگر ایسا ہوتا کہ ایک دن پوری رات پوری دنیا میں ہوتی اور ایک دن کیا ہوتا، پورا دن ہوتا، تو کیا ڈسٹربنس ہوتی جی۔ جس دن رات ہوتی، یہ تو لائٹیں ہیں، ابھی بھی مارکیٹوں میں دیکھ لیں، جو مارکیٹیں اندر کی طرف ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہوتا، گھپ اندھیرا ہوتا، لوگوں کا کاروبار متاثر ہوتے، ٹھیک ہے، لوگ رات ہی رات ہے، رات ہی رات ہے، کتنا سوتے کتنا کرتے۔ ابھی بھی سڑکوں پر رات کے وقت اندھیرے ہوتے ہیں، نہیں انسان چل پاتا، اور اگر ایک وہ وہاں پر کتنی سخت انہیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی میں ہوتے ہیں۔ یہ ناروے وغیرہ کی سائڈ سویڈن پہ 6 مہینے دن ہیں، 6 مہینے رات ہیں، پوری زندگی ڈسٹرب ہے وہاں پر، سورج نہیں غروب ہوتا، وہ ادھر کھڑا ہوا ادھر ہی کھڑا ہوا۔ بس وہ ایکویٹر پہ کچھ اس طرح ہے نا کہ 6 مہینے نا جو زمین اب یوں گھومتی ہے نا، تو یہ ایکویٹر کے اوپر اس انداز سے ہے کہ وہ دن ہی رہتا ہے، اور جب سردی میں زمین ٹلٹ ہوتی ہے نا، پھر وہ اس طرح گھومتا ہے کہ اس طرف، یہ نہیں کہ سورج سر پہ ہوتا ہے، وہ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اور کھڑا ہی رہتا ہے وہاں پر ہی، روشنی، فجر، ظہر، روزے، سب کچھ پریشانی، اور پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ سعودیہ سے اپنے آپ کو
کہتے ہیں جو وہاں پر نمازوں کے ٹائم ہے، یعنی کہ وہاں پہ فجر بھی سورج میں پڑھ رہے ہیں آپ، ظہر بھی سورج میں پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی، عشاء بھی، اور اگلے 6 مہینے کیا ہوگا؟ یہی ساری نمازیں اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں۔ نہیں وہ جو سعودیہ کا ٹائم ہے نا اس کے مطابق بس وہ اپنے آپ کو سعودیہ سے کرتے ہیں کہ جب سعودیہ میں ظہر ہے وہ ادھر ظہر کریں گے۔ ڈنمارک، سویڈن، ناروے، اس کے کچھ علاقوں میں نا یہ چیز ہے۔ تو اللہ نے کہا کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ اگر تم پر کر دے، کون ہے جو ایسا معاملہ تمہارے ساتھ کرے؟ اچھا جی، آخری 2 آیتیں پھر رکوع ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی یاد کی، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن لوگ ان کو آواز دی جائے گی، فَيَقُولُ، اور ان سے کہا جائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ، یہ کل بھی آ چکا ہے، کہاں ہیں تمہارے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ، جن کے بارے میں تم لوگ تزعمون، گمان کیا کرتے تھے کہ آج تمہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ 2 آوازیں، آج وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا کے تو دکھائیں، اور اس کا جواب اب کل سنائے ہیں کہ وہ آوازیں دیتے رہیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کوئی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ الٹا اگر آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ نے ہم نے تو تعلق کی سے کوئی نہیں، انہوں نے اگر عبادت کی ہے، ہم نے کوئی نے نہیں کہا تھا کہ ہماری کیا کریں، یہ ہماری عبادت کریں۔ وہ بالکل وہاں پر برات کا اعلان کر دیں گے جی۔ اچھا جی، آخری آیت جی، وَنَزَعْنَا، اور ہم چن لیں گے، اٹھا لیں گے، مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے، شہیداً، ایک گواہ۔ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھا کر سامنے لائیں گے۔ یہ گواہ کون ہوگا جی؟ ہر امت کا نبی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر قوم کے، ہر امت کے نبی کو اللہ نے کہا میں لے کر آؤں گا۔ فَقُلْنَا، اور پھر ان لوگوں سے کہوں گا، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیلیں۔ کون سی دلیلیں؟ دنیا میں جب یہ پیغمبر تمہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے تو تم شرک کو نہیں چھوڑتے تھے، آج لاؤ ان دلیلوں کو جس کی بنا پر تم نے مجھ اللہ کی توحید اور مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ اب دلیل دو، اگر تم بت پرستی میں تھے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو آج ثابت کرو کہ تم سچے ہو یا میں جھوٹا ہوں۔ کہاں سے دلیل لینی ہے انہوں نے؟ کیا وہاں پر جو ہے؟ تو اللہ نے کہا، ان سے کہا جائے گا کہ دلیل لے کر آؤ اپنے کفر کی، کہ کیوں اپنے کفر پر تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ فَعَلِمُوا، پس وہ جان جائیں گے، ان الحق للہ، سب کا سب سچ اللہ کے لیے ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اتر جائے گا، گم ہو جائے گا ان سے، دور ہو جائیں گے، ما کانوا یفترون، جو وہ افترائیں، جھوٹ اللہ پر باندھتے تھے، وہ سب ان کو گمراہ کر چکا ہوگا، اور وہ ان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ محفوظ فرمائے۔ آگے قارون کا تذکرہ ہے، آج سے پہلے یہ تذکرہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس لیے ایک مزے کا قصہ ہوگا کل انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس ہی ہاں جی وہ ہے۔ تو یہ اللہ نے آج ہمیں رات اور دن کی حکمت سے بتایا کہ اگر میں رات ہی کر دوں، کوئی صبح نہیں کر سکتا، صبح ہی رہنے دوں، کوئی رات نہیں کر سکتا۔ تو